یاسین پڑھا کر کبھی عمران پڑھا کر ملے گی قلب کو راحت تو قرآن پڑھا کر اللہ کی رضا گر تجھے چاہیے بندے بعد فجر تو سورہ رحمان پڑھا کر خرد کو مائل پرواز کر رہا ہوں میں سکون قلب کو ہمراز کر رہا ہوں میں الہی میری عقیدت کی آبرو رکھنا تیرے ہی نام سے آغاز کر رہا ہوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا یہ عظیم الشان نورانی جلسہ جس میں ہم اور آپ شریک ہیں، الحمدللہ اس جلسے کے روح رواں اور اس پروگرام کی سرپرستی فرما رہے شہزادے حضور افروز ملت حضرت علامہ مولانا سید محمد بابو میاں دامت برکاتہم القدسیہ، آپ کی سرپرستی الحمدللہ ہم سب کے لیے لائق مبارک باد ہے، اور یہ جلسہ 100% اپنے موضوع پر ہے، اور انشاءاللہ یہ جلسہ خوبصورتی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچے گا، اس لیے کہ یہ جو جلسہ ہے یہ کسی دنیا دار کے نام کا نہیں ہے، یہ رسول مختار کے نام کا جلسہ ہے۔ یہ جو محفل ہے یہ کسی نیتا جی کی محفل نہیں ہے، یہ محفل میرے مصطفیٰ کی ہے۔ یہ جو پروگرام ہے یہ پروگرام کسی ریاست دار یا ساہوکار کا نہیں بلکہ میرے عربی تاجدار کا ہے۔ اس پروگرام میں کوئی آئے نہ آئے رحمت کے فرشتے ضرور آتے ہیں، اور جس پروگرام میں رحمت کے فرشتوں کی آمد ہو جائے وہ جلسہ الحمدللہ ثم الحمدللہ 100% کامیاب و کامران ہوتا ہے۔ اسی لیے سنی جب جلسہ کرتا ہے تو بجائے عربیہ اور عراق و ایران کے ریال اور ان کی مال و دولت کی تعریف و توصیف نہیں کرتا، جب سنی جلسہ کرتا ہے تو سعودیہ عربیہ کے ریال کی تعریف نہیں بلکہ مصطفیٰ کی آل کی تعریف کرتا ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کے آل نے ہم تک دین پہنچایا ہے۔ آج اگر ہمارے لبوں پہ قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن کی صورتیں ہیں، اگر ہمیں ماں باپ کے احترام کا طریقہ معلوم ہے، اگر علم سے آشنائی ہے، اگر دین مصطفیٰ سے کچھ لگاؤ ہے، شریعت مطہرہ کے قانون اگر ہمیں معلوم ہے، تو اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، ہماری اپنی کاوش تو بعد میں ہے، یہ سب سے پہلا کمال اور یہ ساری قربانی آل مصطفیٰ کا ہے۔ آل مصطفیٰ نے جہاں جہاں قدم رکھا اس جگہ کو اگر جگہ بنجر تھی تو ہرا بھرا کر دیا، اگر وہ زمین سوکھی تھی تو اس زمین کو ہریالیوں سے آباد کر دیا۔ کون نہیں جانتا ملک ہندوستان میں حضرت سلطان الہند سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے آنے سے پہلے کے حالات کیسے تھے۔ اسی لیے شاید اللہ رب العزت نے سلطان الہند کے لیے سرزمین ہندوستان کا ایسا گوشہ منتخب فرمایا اور ایسی جگہ کا انتخاب فرمایا جسے دیکھنے کے بعد، جہاں پہنچنے کے بعد یہ اندازہ لگتا ہے کہ چاروں طرف سے اونچی اونچی پہاڑیاں ہیں، چاروں طرف سے اونچی اونچی پہاڑیاں ہیں، ان پہاڑیوں پر لمبی لمبی عمارتیں بنی ہوئی
ہوئی ہیں، فلک شگاف عمارتیں جھک کر غریب نواز کے گنبد کو سلام پیش کرتی ہیں اور وہ نظارہ پیش کرتی ہیں۔ ٹھیک اسی طرح آپ آج کا سوشل میڈیا ہے، آپ کو معلوم ہے نیٹ کا زمانہ چل رہا ہے، ویڈیو نکال کر آپ پرانے عرب شریف کا جو ہے پرانے عرب شریف کا شہر اٹھا کر دیکھ لیجئے، جہاں مکہ المکرمہ ہے، جہاں بیت اللہ شریف بنا ہوا ہے، اس مکہ شریف کا آپ سارا منظر جب دیکھیں گے تو بیت اللہ شریف کے ارد گرد اونچی پہاڑیاں نظر آئیں گی۔ آج انہی پہاڑیوں پر لمبی لمبی عمارتیں بنی ہیں، اور یہ ساری اونچی اونچی عمارتیں ہوں یا اونچی عمارتوں میں رہنے والے انسان ہو یا اونچی عمارتیں جس پر ٹکی ہیں، یعنی اونچی اونچی پہاڑیوں کی چوٹیاں ہوں، یہ ساری اونچائی جھک کر خانہ کعبہ کی عظمت کو سلام کرتی ہے۔ وہی منظر پیش کرتا ہے غریب نواز کا گنبد، جو مکہ المکرمہ میں جانے کے بعد حاجی دیکھ کر بیت اللہ شریف کو آتا ہے۔ جیسے وہاں کی اونچی عمارتیں جھک کر بیت اللہ شریف کو جو ہے طواف کرتی ہے اور سلام کرتی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے غریب نواز کا گنبد ہے۔ یہاں نہ کوئی گورا ہے، نہ کوئی کالا ہے، نہ کسی کا دین دیکھا جاتا ہے، نہ کسی کا دھرم دیکھا جاتا ہے۔ ٹی فار ٹوپی ہوتی ہے، ٹی فار ٹیکا بھی ہوتا ہے، ہر دھرم کے ماننے والے لوگ ہوتے ہیں، ٹیکا والا بھی موجود ہوتا ہے، ٹوپی والا بھی موجود ہوتا ہے، لیکن جو انسان جب غریب نواز کے گنبد کے سائے تلے گزرتا ہے تو سورج کو سلام کرے نہ کرے، چندہ کے سامنے ماتھا ٹیکے نہ ٹیکے، پتھروں کے سامنے مالا چڑھائے نہ چڑھائے، جب بھی وہ غریب نواز کے گنبدوں کے سائے تلے گزرتا ہے، خدا کی قسم غریب نواز کی ہندوستان کی تاریخ بول رہی ہے، جب بھی غریب نواز کے سائے تلے سے گزرتا ہے، ہر آنے جانے والا کسی بھی دین و دھرم مت اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو، سب سے پہلے غریب نواز کی گنبد کو جھک کر سلام کرتا ہے اور یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، حسین رنگارے غریب نواز یہ ہندوستان آپ کا ہے، یہ ملک آپ کا ہے، ہندوستان کی حکومت کی کرسی پر کوئی بھی بیٹھا ہو، لیکن حقیقت یہ ہے یا غریب نواز حکومت تو آپ کی چل رہی ہے، سکہ تو آپ کا چل رہا ہے، سربری تو آپ کی چل رہی ہے، رہبری تو آپ کی چل رہی ہے، امانت داری تو آپ کی چل رہی ہے۔ ارے مصطفیٰ نے مدینے سے آپ کو امین بنا کر ہندوستان میں بٹھایا تھا، آپ صداقت کے بھی امین ہیں، آپ عدالت کے بھی امین ہیں، آپ سخاوت کے بھی امین ہیں، آپ کرامتوں کے بھی امین ہیں، آپ شجاعت کے بھی امین ہیں، لیکن خدا کی قسم غریب نواز نے ہندوستان کی دھرتی پہ جب سے قدم رکھا ہے کسی کے دین و دھرم کو کبھی ٹارگٹ نہیں کیا ہے۔ آپ کے دربار میں جو بھی اپنا سادہ دل لے کر آتا تھا غریب نواز نے اس کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا ہے، اور ہر کسی کے لیے آپ نے یکساں طور پر برتاؤ پیش کیا ہے، اور وہاں سے یہ پیغام دیا تھا ہم ایسے ویسے کے بیٹے نہیں ہیں جن کو یہ غور غرور ہوتا ہے، بدرم سلطان بود کا غرور نہیں ہوتا ہے، بلکہ مصطفیٰ کے پیار پہ ہمارا غرور ہے۔ ہم سعودیہ عربیہ کے ریال کے متوالے نہیں ہیں، ہم سنی مسلمان ہیں، ہم مصطفیٰ کے شہزادوں کے پیار کے متوالے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، شان غریب نواز، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ بہت عمدہ، ماشاءاللہ، کیا بات۔ تو یہ جو محفل ہے اس محفل کی سرپرستی آل رسول کی ہاتھ میں، بولیں سبحان اللہ۔ یہ جو آپ چھوٹا سا مجمع دیکھ رہے ہیں نا، ایک ایسے مجمع میں آپ کو جانا ہے جہاں نسل انسانیت کا ہر فرد موجود ہوگا، جو بھی آیا ہر وہ شخص موجود ہوگا، نبی موجود ہوں گے، بولیں سبحان اللہ، رسول موجود ہوں گے، صحابہ موجود ہوں گے، تابعین موجود ہوں گے، اولیاء کرام موجود ہوں گے، تمام کے تمام انسان موجود ہوں گے۔ اس جلسے میں جس کی سرپرستی ہوگی نا، اور باغ ڈور جس کے ہاتھ میں ہوگی، جنت کے دروازوں کی چابیاں جن کے قدموں میں موجیں لے رہی ہوگی، وہ کوئی اور جماعت نہیں ہے، وہ کسی اور کے شہزادے نہیں ہیں، وہ کسی اور کے بیٹے نہیں ہیں، وہ میرے مصطفیٰ کے شہزادے ہیں، حسنین کریمین ہیں، اور حسنین کریمین کی آل پاک ہے۔ جو ان سے محبت کرے گا وہ جنت کا مہمان بنے گا، جو ان سے عداوت کرے گا وہ جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ یہ جلسہ اور اس کی سرپرستی آل رسول کے ہاتھ میں ہے، بولیں سبحان اللہ۔ جس کی قسمت بلند ہوتی ہے
وہ اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے۔ اور ہے کیا اس دنیا میں نبی کی محبت، اصحاب نبی سے محبت، اولاد نبی سے محبت، اور ان کے صدقے میں تمام بزرگوں سے محبت، اور بزرگوں کے صدقے میں ان علماء محبت سے محبت، اور ان علماء محبت کے صدقے میں اپنے ماں باپ سے محبت۔ ان کی چوکھٹ سے جو بھی جڑے گا محبت کا درس پائے گا، جو ان کی جو چوکھٹ سے کٹ جائے گا وہ عداوت کا شکار ہو جائے گا۔ اور جس کے دل میں عداوت کا خمار چڑھتا ہے نا، چاہے وہ اپنے زمانے کا سورما رہا ہو، اپنے زمانے کا جو ہے اپنے زمانے کا وہ جنید رہا ہو، اپنے زمانے کا رستم رہا ہو، جس کے دل میں عشق رسالت کا پرچم ہوتا ہے اسی کے دل میں عشق اہل بیت کا محبت کا موسم چاہتا ہے، اور جس کے دل میں یہ موسم چھا جاتا ہے دنیا کی چاہے جتنی طاقتیں آ جائیں، جتنے طوفان آتے ہیں، طوفانوں کا چٹان بھی آ جاتا ہے تو نبی کے عاشق کے سامنے چٹان بھی ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔ اس لیے کہ اولاد محبت کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے۔ اولاد رسول اپنے انہی محبتوں کے سہارے سے کربلا کی سرزمین سے ایک زین العابدین نے قرآن مقدس کو اپنے سینے میں رکھ کر، نماز کی بقا کو اپنے سینے میں رکھ کر، زکوٰۃ کے طریقے کو اپنے ہاتھوں میں رکھ کر، اور دین و شریعت کی تمام قوانین و ضوابط کو اپنے گلے میں رکھ کر آپ نے جو پیغام امت کو دیا ہے وہ یہ اعلان کیا ہے کہ آل رسول پاک ایک ہو تو بھی بادشاہ ہوتے ہیں، انیک ہو تو بھی بادشاہ ہوتے ہیں۔ انہیں کب جماعت اور ہجوم کی فکر تھی؟ کربلا میں ایک طرف 22,000 کا لشکر تھا، لیکن امام پاک کے خیمے میں 72 نفوسان قدس، لیکن امام پاک نے اس کی فکر نہیں کی۔ امام پاک نے قلت و کثرت کی شکایت نہیں پیش کی۔ کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ 72 کے سامنے 7200 لائے جائیں، 2 گنا ہوتے، 3 گنا ہوتے، 4 گنا ہوتے تو بھی سمجھ میں آتا۔ 72 کے جواب میں 22,000 کا مطلب کیا ہے؟ 72 کے جواب میں 22,000 کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس 22,000 کے شام میں بیٹھے ہوئے امیر یزید کو اتنا معلوم تھا ہمارے لشکر کا جو غرور ہے، ہمارے لشکر کی جو طاقت ہے، جو توانائی ہے وہ تیر و تلوار ہے، لیکن جو 72 ہے ان کی توانائی تیر و تلوار نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کا دیا ہوا کردار ہے۔ ان کو معلوم تھا ہم تیر و تلوار سے تو نہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن مصطفیٰ کے کردار سے نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے قلت و کثرت کا کوئی اعتبار نہ کیا جائے۔ جلسے جتنے ہوتے ہیں کسی میں بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، کسی میں بھیڑ کم ہوتی ہے، لیکن خدا کی قسم ہر آنے والا خطیب اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ جس میں جو ہے نبی کریم کا ذکر ہو جائے، آل نبی کا ذکر ہو جائے، صحابہ کا ذکر ہو جائے، تابعین کا ذکر ہو جائے، ائمہ مجتہدین کا ذکر ہو جائے، حدیث معتبرہ کی صحیحہ روایتیں پیش کر دی جائیں، خدا کی قسم اس میں قلت و کثرت کا خیال نہیں، بلکہ اسی جو ہے میلاد مصطفیٰ کو قبولیت کی سند مل جاتی ہے جس میں میرے مصطفیٰ کی تعریف ہو جایا کرتی ہے۔ پوری دنیا کا ذرہ ذرہ رب کی ربوبیت کا بھی اعلان کرتا ہے اور میرے مصطفیٰ کی شان میں مدح سرائی بھی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت عمدہ۔ ایک کو بند کر دیا۔ آج کا یہ جلسہ بڑا ہی نورانی ہے اور سنی بہت ہی با ادب ہوتا ہے، اسی لیے کسی شاعر نے بہت پہلے کہا تھا بے ادب بد نصیب کو خدا ہی جانے، میاں با ادب بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ جب بھی ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، ایسی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔
مدینہ شریف کی گلیاں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی جلوہ ہے۔ ایک راستے سے میرے نبی گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے آپ نے دیکھا کہ کھجور کا تناور درخت ہے جس کا سایہ زمین پر پھیلا ہوا ہے۔ آپ ٹھہر گئے، دیکھتے ہیں کہ ایک وہ جو بوڑھی عورت بیٹھی ہے جس کی جھولی میں ایک چاند سا بچہ رو رہا تھا۔ بوڑھی عورت اچانک اٹھ کر اپنے بچے کو لے کر کھڑی ہوتی ہے، ایک چشمے کے پاس پہنچتی ہے۔ نبی ملاحظہ فرما رہے ہیں، وہ بوڑھی عورت اپنے بچے کو چشمے کے پاس لے کر پہنچتی ہے، زمین پر ڈال دیتی ہے، اپنے آنچل سے ایک کپڑے کا ٹکڑا نکالتی ہے اور اس کے بعد اس آنچل کے ٹکڑے کو پانی میں ڈبوتی ہے۔ پانی سے تر کرنے کے بعد وہ بوڑھی ماں اپنے بچے کو دھو رہی ہے، اپنے بچے کو صاف کر رہی ہے، کبھی اپنے بچے کے ماتھے کو پوچھتی ہے، کبھی پیشانی کو پوچھتی ہے، کبھی لب و رخسار کو صاف کرتی ہے، کبھی اس کے جسم کو صاف کرتی ہے، اور اس کے بعد اب وہ ماں اپنے بچے کو نہلانے کے بعد جو ہے اپنے آنچل کی اوڑھنی میں لپیٹ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور خوب پیار کرتی ہے، کبھی اپنے بچے کی پیشانی کو چومتی ہے، لب و رخسار کو چوم رہی ہے، اور وہ چومتے چومتے اپنے بچے کو جو ہے کلیجے سے اور سینے سے لگا کر بلائیں لے رہی ہے، ہاتھوں کا جھولا بنا کر اس کو جھلاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میرے مصطفیٰ دیکھ کر ملاحظہ فرماتے ہیں، اچانک آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و ثنا لوٹ کر مسجد میں آتے ہیں اور مسجد نبوی کا دروازہ کھول کر اندر تشریف لائے، ممبر کے کنارے ایک کونے میں جا کر نبی بیٹھ جاتے ہیں۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ماں سے محبت کرنے سے کیا ملتا ہے، ماں باپ کو جو دھکے مارتے ہیں، بوڑھے باپ کو جو گالیاں دیتا ہے، اپنی ماں کو جو تانے دیتا ہے، ایک ایک پھل کے لیے ترساتا ہے، ایک ایک گولیوں کے لیے، ٹیبلٹ اور دوائیوں کے لیے ترساتا رلاتا ہے، اپنے بچوں کے لیے تو روزانہ نئے نئے پکوان کا انتظام کرتا ہے، لیکن بوڑھی ماں چٹائی پر لیٹ کر اپنی بیماری کے دن کاٹ رہی ہے، لیکن اس جوان کو اپنی ماں کی بڑھاپے پر ترس نہیں آتا ہے۔ وہ جوان دیکھ لے میرے مصطفیٰ کا پیغام کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ دیکھتے ہیں، مسجد کے کونے میں تشریف لاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ اب آپ نے اس طرح جو ہے اپنے آپ کو رکھا تھا جیسے انسان بیٹھ کر وضو کرتا ہے، میرے مصطفیٰ ایسے ہی کونے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ بیٹھنے کے بعد آپ نے اپنے سر نبوت کو جو ہے اپنے دونوں زانوئے اقدس کے درمیان لا کر رکھ لیا اور اپنی نگاہوں کے نیچے جھکا لیتے ہیں۔ مصطفیٰ زارو قطار رو رہے ہیں، اتنی شدت سے آپ رو رہے تھے کہ آپ کے رونے کی وجہ سے مسجد نبوی میں جو ہے ایک ہلچل سی پیدا ہو جا رہی تھی۔ ایک صحابی رسول بغیر سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ آواز آ رہی ہے، کانوں میں مصطفیٰ کی آواز پہنچتی ہے، مسجد میں جھانک کر ملاحظہ فرماتے ہیں، اندر تشریف لاتے ہیں، مصطفیٰ کو روتے ہوئے دیکھا، قدموں کو چومنے کی کوشش کیا لیکن جرأت نہ ہوئی، واپس الٹے قدم چلے گئے، دیکھا کہ بہت سارے لوگ آ رہے ہیں اور جماعت کے ساتھ آ رہے ہیں، سب کے سب اندر چلے آ رہے ہیں۔ جب یہ سارے لوگ اندر آ جاتے ہیں، کسی کے اندر ہمت نہیں کوئی آگے بڑھ کے پوچھ لے یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے رلایا ہے۔ اسی جماعت میں حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود تھے، اسی جماعت میں حضرت فاروق اعظم بھی موجود تھے، اسی جماعت میں حضرت عثمان غنی بھی موجود تھے، اسی میں مولا کائنات شیر خدا بھی موجود تھے۔ آج کچھ لوگوں کا مزاج اتنا خراب ہو گیا ہے جو یہ کہتے ہیں ہم سنی تو ہیں لیکن سب سے پہلے اگر ذکر ہوگا تو مولا کائنات شیر خدا کا ہوگا، جو فضیلت میں مولا کائنات شیر خدا کو نمبر 1 پر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ وصول کے خلاف ہے۔ دین مصطفیٰ اور شریعت مطہرہ کا یہ پیغام بول رہا ہے اور یہ آج کے مولویوں کا گڑھا ہوا پیغام نہیں ہے، یہ شریعت مطہرہ کا ایک پاکیزہ نظام ہے۔ جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے۔ آج سے پہلے بہت سارے علماء کرام گزرے ہیں، سب نے اپنی اپنی تحریکیں چلائی ہیں لیکن سب کی یہی ترتیب رہی ہے اور اسی کے ساتھ سب نے بیان کیا ہے اور حدیث سے ثابت ہے، قرآنی آیات سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو عدول بتایا ہے اور بتایا ہے میرے تمام صحابی جو ہے عدل والے ہیں، یہ تمام کے تمام رحمت والے ہیں، یہ تمام کے تمام عزت والے ہیں، یہ تمام کے تمام رفعت والے ہیں، یہ تمام کے تمام برکت والے ہیں، یہ تمام کے تمام نعمت والے ہیں۔ یہ میرے جو صحابہ ہیں ارے یہ ستاروں کے مانند ہے، ان کے پیچھے چلو گے تو جنت کا راستہ تمہیں مل جائے گا، ہدایت پا جاؤ گے، ہدایت سے آشنا ہو جاؤ گے۔ اگر ان کا دامن پکڑ لو گے، ان کا دامن پکڑنا حقیقت میں یہ ہے کہ مصطفیٰ کا دامن پکڑنا ہے اور مصطفیٰ کا دامن پکڑنا یہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں اپنا حصہ متعین کروا لینا ہے۔ اسی لیے میں اس جلسے سے آل رسول کی موجودگی میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے خلیفہ ہے، حضرت فاروق اعظم دوسرے ہیں، حضرت عثمان غنی تیسرے ہیں اور مولا کائنات شیر خدا چوتھے ہیں۔ مولا کائنات شیر خدا کے فضیلت و مراتب کی اگر بات
کی جائے قلم اٹھا کر اگر لکھنا چالو کرو گے لکھتے لکھتے تمہاری سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن ان کی فضیلتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ بہت خوب حضرت، ماشاءاللہ۔ آج مسلمانوں کو جتھوں میں بانٹنے والے، سنیوں کو ٹولیوں میں تقسیم کرنے والے، میں ان خطیبوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا محدثین کرام نے حدیثیں پیش کرنے میں معاذ اللہ رب العالمین غلو کیا؟ جواب ملے گا نہیں۔ کیا مورخین نے تاریخیں رقم کرنے میں کوتاہیاں برتی؟ جواب ملے گا نہیں۔ یہ آج کے چند بیچ کے خطیب پیشہ ور پیسہ لے لے کر مائک پر آ کر ایک ایک گھنٹہ صحابہ کی شان میں بھوکنے والے، بےعزتیاں کرنے والے، گستاخیاں کرنے والے، یہ ان کے اپنے پیٹ کی بات ہے۔ اس لیے ہر سنی مسلمان آگاہ ہو جائے، ایسے پیشہ ور خطیبوں سے آپ آگاہ ہو جائیں، ان کے چہروں کو پہچانے، جو صحابی کا نہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا سچ ہے حضرت، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ اس لیے کہ انہی صحابہ کی قربانیوں کی دین ہے کہ آج ہم اسٹیجیں لگا کر، منچ سجا سجا کر، اپنے گھروں پر میلاد منعقد کر کر کے عظمت اسلام اور قرآن پر گفتگو کرتے ہیں۔ یہ انہی صحابہ کرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رو رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود ہیں، تمام صحابہ کرام موجود ہیں، کسی کے اندر جرأت باقی نہیں ہے کہ کوئی آگے بڑھ کے پوچھ لے کہ یا نبی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آخرکار ایک شخص نے آگے بڑھ کر آپ سے ملاقات کیا اور پوچھا، یا رسول اللہ رونے کا سبب کیا ہے، کیوں رو رہے ہیں شدت کے ساتھ؟ کیا کسی نے آپ کو گالی دیا ہے؟ کیا کسی نے آپ کو مارا ہے؟ کیا کسی نے آپ کو دھمکی دیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یار آخر ماجرا کیا ہے؟ نبی کے رونے کا ماجرا کیا ہے؟ وہ نبی جب مکے میں تھا، شیب ابی طالب میں اس کو محصور کر دیا گیا، میرے نبی کے آنکھوں میں آنسو نہیں آئے تھے۔ وہ نبی جب جو ہے حرم شریف میں داخل ہوتا ہے اور جب نماز کی حالت میں ہوتا ہے، ظالموں نے آپ کے گردن پر اونٹنوں کی اوجھڑیاں ڈالی تھی، لیکن آپ کے آنکھوں میں آنسو نہیں آئے تھے۔ طائف کے میدان میں ظالموں نے آپ کے اوپر پتھر برسائے تھے، دنیا گواہ ہے آپ کے جسم سے لہو کے قطرے تو برسنے لگے تھے لیکن آنکھیں پھر بھی نہیں بھیگی تھی۔ کیا بات ہے کہ مصطفیٰ رو رہے ہیں؟ ہجرت کرنے کے وقت لوگوں نے دیکھا تھا کہ آپ کے آنکھوں میں آنسو نہیں ہے۔ آپ کے مقدس ساتھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بھی موجود آپ کے ساتھ میں ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کے آنکھوں میں آنسو نہیں ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ مصطفیٰ کے آنکھوں میں آنسو کا جو ہے سیلاب ابھر پڑا ہے؟ میرے مصطفیٰ کیوں رو رہے ہیں؟ اس شدت کے ساتھ رونے کا مطلب کیا ہے؟ آخرکار صحابہ پریشان ہو گئے۔ اب نبی کو جب روتا ہوا صحابہ نے دیکھا، صحابہ کرام کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہر شخص بیٹھ کر رو رہا ہے، کوئی مسجد نبوی کی چٹائی پر لیٹ کر رو رہا ہے، کوئی در و دیوار کو پکڑ کے رو رہا ہے، کوئی ممبر و ستون کے سامنے لگ کر رو رہا ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں گر کے کوئی رو رہا ہے، ایک دوسرے سے گلے مل کر لوگ رو رہے ہیں، ایک دوسرے کے باہوں کو ہاتھوں کو تھام کر آنسو بہا رہے ہیں۔ آخر کیوں رویا جا رہا ہے؟ مصطفیٰ کے رونے سے صحابی کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ آخرکار میرے مصطفیٰ نے اپنے سر نبوت کو اٹھایا، آنکھیں آپ کی سرخ ہو چکی تھی اور آنسوؤں سے آپ کی داڑھی شریف بھیگ چکی تھی اور آپ کے آنسو نکل نکل کر آپ کے دامن نبوت پر نثار ہو رہے تھے۔ میرے مصطفیٰ کی زبان لڑکھڑاتی ہوئی نکلتی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ پوچھنا چاہتے ہو میرے رونے کا سبب کیا ہے؟ میرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ مجھے کسی نے گالی نہیں دیا ہے، مجھے کسی نے مارا نہیں ہے، مجھے کسی نے دھمکی نہیں دیا ہے۔ بات یہ ہے میرے رونے کی۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ ہم سب یہی تو جاننا چاہتے ہیں آپ اس شدت سے کیوں رو رہے ہیں، رونے کا سبب کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے، اے صحابہ خدا کی قسم، اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، آج میں جب نماز سے فارغ ہو کر مدینہ طیبہ کی گلیوں سے جب میں گزر رہا تھا، میں نے کھجور کے ایک سائے میں دیکھا کہ ایک بوڑھی ماں بیٹھی اپنے بچے کو پیار کر رہی ہے۔ اچانک وہاں سے اٹھتی ہے، اٹھنے کے بعد اپنے بچے کو لے کر ایک چشمے کے پاس پہنچتی ہے، اپنے بچے کو اپنا آنچل پھاڑ کر نہلا
नहला रही थी, और उसके बाद पानी सुखा रही थी, पोंछ रही थी, उसके बाद अपने सीने से लगा रही थी, कभी हाथों में झूला बना बना के झुला रही थी। ए मेरे सहाबा, जानना चाहते हो मैं क्यों रो रहा हूँ? लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या उस माँ को आप देख कर रो पड़े? मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, हाँ हाँ, उस माँ को मैंने देखा कि माँ क्या चीज होती है, माँ का मर्तबा क्या होता है, माँ का जलवा क्या होता है। एक माँ जब अपने बच्चे से प्यार करने पर आती है, पूरी दुनिया को भूल जाती है, कायनात को भूल जाती है, दुनिया में क्या हो रहा है भूल जाती है। उसे सिर्फ इतना याद होता है, मैं एक माँ हूँ, मेरे कलेजे के अंदर एक बच्चे की मोहब्बत है, और ये रहमत जो अंदर है, मेरे अंदर जो रहमत बसी हुई है, मेरे अंदर जो रहमत अल्लाह ने अता फरमाई है, इस रहमत को बचाने के लिए नहीं बल्कि अपने लाल पर लुटाने के लिए अल्लाह ने मेरे सीने में मोहब्बत रखी है। ए मेरे सहाबा, एक माँ को मैं देख रहा था, अपने बच्चे पर अपनी रहमत लुटा रही थी, रहमतों की बरसात कर रही थी। ए मेरे सहाबा, एक माँ को जब मैंने देखा कि अपने बच्चे से माँ इतनी मोहब्बत करती है, तो खुदा की कसम मोहम्मद को अपनी माँ का चेहरा याद आ गया। ये माँ का चेहरा याद आ रहा है मुझे, अपनी अम्मी जान आमिना खातून का चेहरा याद आ गया। अपनी अम्मी का चेहरा याद आकर जो है मेरे आंखों में आंसू उतर आए। और मेरी माँ अगर होती, खुदा की कसम वो मुझे प्यार करती, और अगर मैं जो है उस वक्त मौजूद होता नफली इबादत में, और मेरी माँ मेरा नाम लेकर पुकारती, मुझे आवाज देती, मैं इबादत छोड़ देता, मोहब्बत से अपनी माँ के कदमों में पहुंच जाता। ए मेरे सहाबा, जानना चाहते हो क्यों रो रहा हूं? तो याद रखो, ये जो आंसू निकल रहे हैं ना, ये माँ की मोहब्बत के सदक़े में निकल रहे हैं। पता चला माँ के लिए आंसू बहाना ये फजूल नहीं है, बल्कि यही तो दीन का वसूल है, ये सुन्नत रसूल है। और इस सुन्नत रसूल पर दीन नबी का बच्चा बच्चा कुर्बान है। इसलिए किसी जो है बच्चे के सीने में मुस्तफा जान रहमत के इश्क का चिराग जो जल रहा है, और जहां मुस्तफा के इश्क का चिराग जलता है, सुन्नतों की वही कदर होती है, माँ बाप का एहतराम होता है, वालिदैन की कदर होती है। और जिसको मुस्तफा की सुन्नतों से प्यार नहीं होता है, कभी अपने माँ बाप से प्यार कर ही नहीं सकता। सच हजरत, बहुत खूब। पता चला माँ बाप से प्यार करने के लिए सुन्नत रसूल से प्यार होना बहुत जरूरी। बात लफ्ज़ प्यार की है, ये प्यार बड़ा बदनाम है, लेकिन खुदा गवाह, इसका दामन जिसने थामा, अरब के कामिलुल अक्ल मर्दों ने जब इस प्यार का दामन थामा, तो पहले कुछ और थे, इस दामन को थामने के बाद कुछ और मर्तबा मिल गया। अबू कहाफा के बेटे सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने जब इस मोहब्बत और प्यार का दामन थाम लिया, तो मुस्तफा ने उन्हें तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत ने एक ऐसा तमगा अता फरमा दिया, अब जब तक दुनिया आबाद रहेगी और सदाकत की जहां जहां मिसाल दी जाएगी, वहां वहां अबू बकर का नाम लिया जाएगा। और जब जब सदाकत की बात आएगी, तो सदाकत का एक ही बादशाह तस्वुर किया जाएगा, वो कोई और नहीं बल्कि अबू कहाफा का बेटा अबू बकर सिद्दीक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गली गली नगर नगर, अबू बकर, माशाअल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसी प्यार और मोहब्बत को जब किसी ने थामा, तो पहले कुछ और थे, लेकिन थामने के बाद ऐसा तमगा मिला कि पूरी दुनिया हमेशा के लिए याद रखती है, और मजहब इस्लाम का दबदबा उन नामों से हो जाता है। आज भी इसराइल के सामने अगर फारूक आजम का नाम ले लिया जाए, इसराइल के सामने अगर उनका नाम ले लिया जाए, ऐबान इसराइल में लंदन और बर्मा जो है और अमेरिका के अगर ऐबान में ये नाम पढ़कर कोई पुकार लेता है, खुदा की कसम हर जालिम के दिल में कभी पैदा हो जाती है। ये जब जो है अकेले थे तो कोई नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही खत्ताब के बेटे ने अब्दुल्ला के बेटे का दामन थामा और प्यार मोहब्बत की चादर को अपने ऊपर जब तान लिया, खुदा की कसम पूरी दुनिया जानती है, जब जब अदलो मसाबात का नाम लिया जाएगा, शेषवार अदालत फारूक आजम का नाम लिया जाएगा, और जब तक दुनिया कायम रहेगी, यह उम्मत रसूल जब तक बरकरार रहेगी, इस शान के सहाबी रसूल का नाम बुलंद होता रहे। सुभान अल्लाह, बहुत
اور جب جب سخاوت کا نام پکارا جائے گا، دنیا گواہ ہے، تاریخیں گواہ ہیں، نبی کا دین چیخ چیخ کر پکارے گا۔ عفان کا بیٹا پہلے کچھ اور تھا، لیکن نبی کے عشق و محبت نے ایک ایسا تمغہ عطا فرما دیا روئے زمین پر، جہاں جہاں انسانیت آباد ہے اور جہاں جہاں مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھنے والے لوگ موجود ہیں، کلمہ پڑھنے والوں کا یہ عقیدہ بولتا ہے جو سخاوت آپ نے عطا فرمائی ہے اور اسلام کے لیے جو آپ نے خرچہ کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا، آپ کو اسی لیے مصطفیٰ جان رحمت نے سخاوت کا تاجدار بنا دیا ہے۔ تو اس پیار و محبت کے سائے میں آنے والے کبھی تنہا نہیں تھے، کبھی اکیلے نہیں تھے، یا یوں کہہ لیجئے کہ مصطفیٰ کے دین نے انہیں تنہا ہونے ہی نہیں دیا۔ کیا بات ہے، حق ہے، بہت عمدہ۔ شہ سوارِ شجاعت حیدر کرار، جن کا نام سنتے ہی عرب کے بہادروں کی ہمتیں جواب دینے لگتی تھیں، جن کے ذوالفقار حیدری کے کاٹ کا عالم تھا کہ مرحب کے جسم پر جب پڑی تو کھوپڑی کو چیرتی ہوئی زمین تک آ گئی، جب دامن مصطفیٰ میں آ گئے اور اقرار محبت کر لیا، ایسی توانائی مل گئی، ایسا تمغہ حیات ملا کہ آج دنیا جہاں جہاں جاتی ہے مولا کائنات شیر خدا کا نام لیا جاتا ہے، اور جب بھی بہادری کی مثال پیش کی جاتی ہے علی مشکل کشا کا نام بہت سنہرے حرفوں میں لکھ کر لوگوں کے سامنے بتایا جاتا ہے۔ حیدر کرار ایک ایسا نام ہے، ایک ایسے صاحب جلوہ کا نام ہے پوری دنیا میں جس کا نام لیتے ہی خارجیوں کے پتے پانی ہو جایا۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت، بہت عمدہ حضرت، سبحان اللہ۔ چاہے صدیق اکبر کی ذات ہو، چاہے فاروق اعظم کی ذات ہو، چاہے عثمان غنی کی ذات ہو، چاہے مولا علی کی ذات ہو، چاہے حضرت اویس قرنی کی ذات ہو، یا حضرت بلال حبشی کی ذات ہو، حضرت سعد ابن ابی وقاص کی ذات ہو، حضرت زہیب کی ذات ہو، حضرت عبداللہ ابن عباس کی ذات ہو، حضرت جابر بن عبداللہ کی ذات ہو، کوئی بھی ذات ہو، اور آگے چلے آئیے، حضرت غوث پاک کی ذات ہو، حضرت غریب نواز کی ذات ہو، حضرت سلطان الہند سیدنا سرکار غریب نواز کی ذات ہو، حضرت سیدنا مخدوم اشرف سمنانی کی ذات ہو، سید سالار مسعود غازی ہو، حضرت سیدنا با خواجہ نظام الدین محبوب الہی ہو، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہو، یا جو بھی ہو، حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی ہو، شاہ مارہرہ ہو، یا حضرت بریلی کے شہر سیدنا امام عشق و محبت امام احمد رضا خان کی ذات ہو، جس نے اس نبی سے پیار و محبت کا دامن جوڑ لیا ہے، خدا کی قسم نبی کے صدقے میں ان کو ایسی زندگی ملی ہے کہ گزرے ہوئے زمانہ بیت گیا، لیکن جہاں جہاں جلسہ ہوتا ہے نبی کے ان مت والوں کا چرچا آج بھی کیا جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سچ ہے، اور صبح قیامت کیا جاتا رہے گا، بولتے رہے سبحان اللہ۔ یہ اس نبی کا جلسہ ہے جس نبی پاک کے ایک صحابی کا نام حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ سے ایک حدیث پاک مروی ہے، ایک روایت ہے، آپ نے ایک روایت عطا فرمائی ہے امت کو، وہ یہ ہے کہ ایک شخص بڑا گنہگار تھا، بڑا ہی گنہگار تھا، جس کی چند اولادیں بھی تھیں۔ جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو کسی صاحب دل نے اس کو خواب میں دیکھا، دیکھنے کے بعد اس سے دریافت کرتا ہے کہ کہو میاں تمہارا کیا حال ہے، رب نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس کے